بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابی بن خلف دنیا کے بدترین انسانوں میں سے ایک ہے اور ان 13 بدبخت لوگوں میں شامل ہے جو جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دوستو، یہ قریش کے نمایاں افراد میں سے ایک تھا۔ جنگ بدر میں قیدی بنا لیکن اسے رہا کر دیا گیا۔ اس احسان کا بدلہ اس نے یہ دیا کہ اس نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے گھوڑے کو روزانہ اتنے سیر مکئی کا دانہ کھلایا کروں گا اور پھر اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ دوستو، یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ وہ نہیں، میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ دوستو، یہی واقعہ ایک دوسرے جگہ پر اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ابی بن خلف ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ دوستو، احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملہ کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ کرام نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور سے ہی اس کو نمٹا دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھا لے کر اسے دے مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرتا اور بھاگتا ہوا اپنی لشکر میں پہنچ گیا۔ لشکر میں پہنچ کر چلاتا تھا کہ خدا کی قسم، مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ خدا کی قسم، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی آواز ہوتی ہے۔ ابو سفیان، جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی نہیں کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا کی قسم، اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی وہ راستے میں مر گیا۔ دوستو، ابی بن خلف کا واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک بدترین کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر یقین رکھتا تھا کہ آپ کے فرمان پر اسے مارے جانے پر ذرہ برابر بھی شک نہ تھا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔